بغداد کے مضافات میں ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں بسا ہوا تھا۔ وہاں 3 گہرے دوست رہتے تھے، علی، حسن اور عمر۔ ان کی دوستی کی مثال پورے گاؤں میں دی جاتی تھی، چاہے خوشی کا موقع ہو یا کوئی مشکل گھڑی۔ یہ تینوں ہمیشہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے۔ کھیتوں میں کام کرنا ہو یا بازار سے سودا سلف لانا ہو یا پھر گاؤں کی کسی تقریب کی تیاری کرنی ہو، یہ تینوں ہر کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے۔ لوگ کہا کرتے، ایسی دوستی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ تینوں نہ صرف ایک دوسرے کے سچے ساتھی تھے بلکہ گاؤں کے سبھی لوگوں کے لیے ایک مثال بھی تھے۔ ان کے ایک دوسرے کی مدد کے جذبے نے گاؤں میں ایک الگ سی رونق بکھیر رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ان کی دوستی کا ایک بڑا امتحان بھی آیا، جس کے بعد ان تینوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا، ایک دوسرے کی جان لی، یا پھر ان کی دوستی سب امتحانوں پر بھاری رہی۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ کہانی آخر تک دیکھنی ہوگی۔ پھر ایک دن ایسا وقت آیا کہ گاؤں پر قحط سالی نے اپنا سایہ ڈال دیا۔ بارشیں رک گئی، کھیت سوکھ گئے، درخت پیلے پڑ گئے، فصلیں برباد ہو گئیں اور روزگار کے دروازے بند ہو گئے۔ ہر شخص 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہونے لگا۔ ہر آنگن میں خاموشی، ہر چہرے پر فکر کی لکیریں نظر آتی۔ علی، حسن اور عمر، وہ تینوں گہرے دوست بھی اس قحط کے ہاتھوں بے بس ہو گئے۔ ان کے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے اور ماں باپ کی اداس آنکھیں انہیں چین نہ لینے دیتی۔ بہت سوچ بچار، راتوں کو جاگ کر آخرکار انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ اب وقت ہے وہ اپنے خوابوں اور ہمت کے سہارے کچھ بڑا کریں۔ ہم تینوں شہر چلتے ہیں، علی نے کہا۔ وہاں محنت مزدوری کر کے کچھ کمائیں گے تاکہ اپنے گھر میں پھر خوشی اور روشنی واپس لا سکیں۔ حسن نے جوش سے سر ہلایا۔ ہاں، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتے۔ عمر نے ان دونوں کی باتوں پر مہر ثابت کرتے ہوئے کہا، ہم اکیلے نہیں، ہم 3 ہیں۔ اگر ہمارا دل مضبوط ہو تو قسمت خود ہار مان جائے گی۔ یوں وہ صبح سویرے جب سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑی، اپنے چھوٹے چھوٹے بستے کندھے پر لادے، آنسوؤں کو دل میں چھپا کر گاؤں سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو مٹی سے لپٹا اپنا بچپن، اپنی ماؤں کی دعائیں اور باپوں کی امیدیں ان کے قدم چومتی نظر آئیں۔ مگر وہ جانتے تھے کہ سفر آسان نہ ہوگا۔ شہر کے ہنگامے، اجنبی چہرے اور بے رحم حالات ان کے منتظر تھے۔ کئی گھنٹوں کی طویل مسافت طے کرنے کے بعد تینوں دوست ایک ویران ریگستان میں پہنچے، جہاں ہر طرف تپتی ہوئی ریت اور آگ برساتا سورج ان کے سروں پر قہر ڈھا رہا تھا۔ پاؤں جلنے لگے، سانسیں اکھڑنے لگی، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ایک دوسرے کا حوصلہ بنتے رہے، کبھی کسی کا ہاتھ تھام کر، کبھی ایک دوسرے کو ہنس کر تسلی دے کر اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، اندھیرا گہرا ہونے لگا اور تھکن نے ان کے جسموں پر قبضہ جما لیا۔ تب ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ درختوں کے چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہر کر انہوں نے مشورہ کیا، راستہ آگے خطرناک ہو سکتا ہے، کیوں نہ صبح ہونے تک یہیں آرام کر لیں۔ وہ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے تھکن کو تھوڑا سا کم کر دیا، مگر قسمت نے انہیں جلد آرام نہ کرنے دیا۔ اچانک جنگل کی گہری خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک خطرناک آواز گونجی۔ تینوں دوست چونک اٹھے، ان کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھنے لگے کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک بھیڑیا نکل آیا۔ بھیڑیا ان کی طرف غرغراتا ہوا لپکا۔ خوفزدہ ہو کر تینوں نے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگا دی۔ رات کے اندھیرے میں وہ اندھا دھند بھاگتے رہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک انہیں دور ایک جھونپڑی نظر آئی، جس کے باہر ایک سرخ لالٹین جول رہی تھی۔ امید کی ایک کرن ان کے دل میں جاگی۔ چلو شاید وہاں کوئی مدد مل جائے، علی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مگر قریب پہنچ کر احساس ہوا کہ اس سنسان رات میں جھونپڑی کے اندر جانا مناسب نہ ہوگا، لہٰذا وہ تینوں جھونپڑی کے باہر ہی بیٹھ گئے، دل میں اللہ کا نام لے کر انتظار کرنے لگے کہ صبح ہو اور کوئی راہ نکلے۔ تھکن سے نڈھال جل ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس جھونپڑی میں کون رہتا ہے اور ان کی تقدیر میں اگلی صبح کیا لکھا تھا۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ جھٹنے لگی، افق پر ہلکی نیلاہٹ پھیلنے لگی تھی،
جب فجر کی اذان کی مدھم سی صدا جنگل کی خاموشی میں گونجی، اسی وقت جھونپڑی کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور ایک ضعیف العمر عورت باہر نکلی۔ اس کے بال چاندنی کی طرح سفید تھے اور چال میں ایک خاص وقار تھا۔ اس نے قریبی تازہ گھاس پر وضو کیا اور پھر پوری خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس کی نظر جھونپڑی کے باہر 3 نوجوانوں پر پڑی جو زمین پر سرد ہوا میں لپٹے گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نرمی سے مسکراتے ہوئے ان کے قریب آئی اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ اس سنسان جنگل میں رات کہاں سے آئے ہو؟ تینوں دوست بڑبڑا کر جاگ اٹھے۔ علی نے مؤدبانہ انداز میں ساری داستان بیان کی، قحط سالی کا دکھ، شہر کی جانب سفر، ریگستان کی اذیت، جنگل کی دہشت اور بالآخر اس جھونپڑی تک پہنچنے کا احوال۔ بوڑھی عورت غور سے سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر کبھی ہمدردی جھلکتی، کبھی دعاؤں کی خاموش سرگوشی سنائی دیتی۔ بات ختم ہونے پر وہ بولی، میرے بیٹو تمہاری ہمت کی داد دیتی ہوں، مگر سنو، اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں ایک قیمتی انعام دوں گی۔ تینوں نے ادب سے پوچھا، ماں جی بتائیے کیا کام ہے، ہم خوشی سے کریں گے۔ بوڑھی عورت نے کہا، کل شام کو میری 2 گائیں جنگل میں کہیں کھو گئی ہیں، اگر تم انہیں ڈھونڈ لاؤ تو میں تمہیں ایسا انعام دوں گی کہ تمہیں پھر کبھی مزدوری یا محنت کی ضرورت نہ پڑے گی۔ تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سر ہلا کر آمادگی ظاہر کی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ جنگل میں نکل پڑے۔ جنگل کی پراسرار فضا، الجھی ہوئی جھاڑیاں اور جگہ جگہ دلدلی زمین نے ان کی راہ مشکل کر دی۔ کبھی جھاڑیوں میں الجھتے، کبھی کسی کانٹے دار جھاڑ میں سے راستہ بناتے۔ کئی بار سانپوں اور بچھوؤں کی سرسراہٹ نے ان کے قدم روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ڈرے نہیں۔ دھوپ تیز ہو گئی، پسینہ ان کے چہروں پر بہنے لگا، پیاس سے حلق خشک ہو گیا، مگر وہ ایک پل کے لیے بھی نہ رکے۔ ہر درخت کے نیچے، ہر جھاڑی کے پیچھے وہ گائیں تلاش کر رہے تھے۔ آخر کار ایک ندی کے کنارے انہیں دونوں گائیں چرنے میں مصروف مل گئیں۔ خوشی سے نہال ہو کر انہوں نے گائیں سنبھالی اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ بوڑھی عورت انہیں گائیں کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں مانگی، اللہ تمہیں سلامت رکھے میرے بچوں، تم نے میری امید ٹوٹنے نہیں دی۔ تینوں دوست ادب سے کھڑے تھے۔ انہوں نے اجازت چاہی، ماں جی اب ہمیں چلنا ہوگا، رات لمبی ہے اور سفر دشوار۔ بوڑھی عورت نے محبت سے کہا، بیٹا رات ہو چکی ہے، آگے کا جنگل بہت خطرناک ہے، آج کی رات یہیں آرام کر لو، صبح روانہ ہو جانا۔ تینوں دوستوں نے اس کی بات مان لی اور جھونپڑی کے اندر سو گئے۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ جب وہ رخصت ہونے لگے تو عمر نے ادب سے پوچھا، ماں جی کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بیٹا، میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں شہر گئے ہیں نئے جانور خریدنے کے لیے، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت جھونپڑی کے اندر گئی اور ایک بھاری تھیلی لے کر باہر آئی۔ اس نے محبت سے وہ تھیلی تینوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ تم تینوں کا انعام ہے، اس میں اتنا کچھ ہے کہ اب تمہیں کبھی محنت مشقت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تینوں دوستوں نے جب تھیلی کھولی تو حیران رہ گئے۔ تھیلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ آنکھوں میں حیرت اور دل میں شرم لیے علی نے کہا، ماں جی یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ ہم نہیں لے سکتے، یہ آپ کے کام آئیں گے، ہم تو ویسے بھی شہر جا رہے ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ کما ہی لیں گے۔ مگر بوڑھی عورت کے اصرار پر اور اس کی محبت بھری نظروں کے سامنے انہوں نے بالآخر انعام قبول کر لیا۔ دعائیں لیتے، دلوں میں شکر ادا کرتے، وہ تینوں واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے قدم ہلکے تھے اور دل بھرے ہوئے شکر اور محبت سے۔ تینوں دوست دلوں میں خوشی اور آنکھوں میں نئے خواب سجائے گاؤں کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے کی تھکن ان کے قدموں پر بھاری ہونے لگی، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر آرام کیا جائے، یہاں ٹھہرتے ہیں۔ حسن نے کہا، علی تم قریبی گاؤں جا کر کھانے کا انتظام کر لو، ہم دونوں یہیں تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ علی ہنستا ہوا قریبی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، مگر پیچھے جنگل کی خاموش فضا میں بیٹھے دونوں دوستوں کے دلوں میں ایک کالا سایہ سرسرانے لگا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ سوچو،
جب علی واپس آئے گا تو کیوں نہ ہم اسے مار کر سونے کے سکے آپس میں بانٹ لیں۔ پھر نہ کوئی محنت نہ کوئی فکر، ان کے دلوں میں لالچ کی کالک پھیلنے لگی، آنکھوں میں دوستی کی روشنی دھندلانے لگی۔ ادھر علی جب کھانے کا بندوبست کرنے گاؤں گیا تو اس کے دل میں بھی ایک خبیث خیال جاگا، کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں، اگر دونوں مر جائیں تو سارا خزانہ میرا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ زہر خرید لایا، کھانے میں ملا دیا اور اپنے دوستوں کی جانب واپس چل دیا۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنگل میں بیٹھے حسن اور عمر کے دلوں میں اچانک دوستی کی محبت جاگ اٹھی، ان کی روحیں چیخ اٹھی، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ایسا گنونا جرم نہیں کرنا چاہیے، ہم تو بچپن سے ساتھی ہیں، دکھ سکھ کے ساتھی۔ آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تیرنے لگے، انہوں نے توبہ کی اور اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ دوسری طرف علی جب راستے میں چل رہا تھا تو اچانک اس کے دل میں ندامت کی ایک شدید لہر دوڑی، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے ہی دوستوں کے ساتھ جنہوں نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ اس کی آنکھیں جھلک پڑی، اس نے فوراً کھانے سے زہر آلود حصہ پھینک دیا اور صاف دل کے ساتھ واپس اپنے دوستوں کی جانب بڑھا۔ جب تینوں دوست دوبارہ اکٹھے ہوئے تو ان کے چہروں پر عجیب سی خاموشی طاری تھی، کسی کے پاس ہمت نہ تھی کہ اپنی ندامت زبان پر لا سکے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر لب ہلے تو دل ٹوٹ جائیں گے، لہٰذا خاموشی کی چادر میں لپٹے خاموشی سے کھانا کھانے لگے، ہر نوالہ اللہ کے شکر کے ساتھ لیتے اور دل میں اپنی غلطیوں پر معافی مانگتے رہے۔ کھانے کے بعد وہ تینوں اللہ کا شکر ادا کر کے پھر گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب کے بار ان کے دلوں میں دولت کا لالچ نہیں، بلکہ سچی دوستی، ندامت اور محبت کی ایک نئی روشنی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ دولت وقتی ہے، لیکن دوستی وہ خزانہ ہے جو عمر بھر انسان کو سنوار دیتا ہے۔ تینوں دوست چلتے چلتے گاؤں کے قریب آ پہنچے تھے، مگر رات گہری ہو چکی تھی۔ دل میں ایک انجانا خوف تھا کہ کہیں پھر سے کوئی جنگلی جانور ان پر حملہ نہ کر دے۔ اسی دوران عمر نے اشارہ کیا، وہ دیکھو سامنے ایک غار ہے، کیوں نہ ہم رات یہاں گزار لیں؟ تینوں جلدی سے غار کی طرف بڑھے۔ اندھیرا تھا مگر احتیاط سے اندر جا کر اچھی طرح دیکھا، کوئی خطرہ تو نہیں۔ پھر اطمینان سے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اپنی آنے والی زندگی کے منصوبے بنانے لگے۔ اسی اثناء میں اچانک آسمان پر بادل گرجے اور تیز طوفان اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ تینوں دوست اللہ سے دعائیں کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ رات کے کسی پہر بارش اور طوفان کی شدت سے پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر سرک کر غار کے دہانے پر آ گرا اور باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ صبح ہوئی تو عمر کی آنکھ کھلی، جب چاروں طرف اندھیرا گپ تھا اسے لگا شاید ابھی بھی رات ہے، مگر جب حقیقت کا اندازہ ہوا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے پاس سوئے ایک قریب دوست کو جگایا۔ دونوں نے مل کر پوری قوت سے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پھر تیسرے دوست کو بھی جگایا گیا۔ اب تینوں دوست مل کر اپنی پوری طاقت لگا رہے تھے۔ کافی گھنٹوں کی محنت، پسینے اور تھکن کے بعد آخر کار وہ اس بھاری پتھر کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی باہر کی روشنی غار کے اندر پھیلی، تینوں دوست ہنستے، خوشی سے اچھلتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، مگر دلوں میں شرمندگی کا ایک کانٹا چبھتا رہا۔ علی سوچتا رہا، اگر میں کھانے میں زہر ملا دیتا تو آج اکیلا اس اندھیرے غار میں مر جاتا، نہ کوئی میری مدد کو آتا، نہ کوئی میری فریاد سنتا۔ دوسری طرف حسن اور عمر بھی شرمندگی سے سوچتے رہے، اگر ہم نے اس تیسرے دوست کے ساتھ بے وفائی کر دی ہوتی تو آج یہ پتھر کبھی نہ ہٹا سکتے اور ہم اندھیرے میں ہی دم توڑ دیتے۔ تینوں دوستوں نے اپنے دل کی سچی کیفیت ایک دوسرے سے بانٹی، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ، دل میں نرمی کے ساتھ ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ یہ معافی نہ صرف ان کے دلوں کو صاف کر گئی بلکہ ان کی دوستی کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر گئی۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو ان کا استقبال خوشیوں سے ہوا۔ انہوں نے ان سونے کے سکوں سے مل کر کاروبار شروع کیا۔ کڑی محنت اور ایمانداری سے وہ تھوڑے ہی عرصے میں گاؤں کے سب سے امیر اور معزز لوگ بن گئے، مگر دولت نے ان کی دوستی کو کبھی زنگ نہ لگنے دیا، بلکہ وہ پہلے سے بڑھ کر محبت، بھائی چارے اور ہمدردی کے پیکر بن گئے۔ ان کے کاروبار سے نہ صرف ان کی زندگیاں سنور گئیں بلکہ پورے گاؤں میں خوشحالی کی لہر دوڑ گئی۔ کہہ سالی کے سیاہ بادل چھٹ گئے اور گاؤں میں خوشیوں کے پھول کھل اٹھے۔
تینوں دوستوں کی کہانی پورے علاقے میں محبت، دوستی اور سچائی کی مثال بن گئی، اور یوں وہ اپنے رب کے شکر، اپنے خلوص اور اپنی دوستی کے سچے رشتے کی برکت سے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا، لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب دل میں دولت کا لالچ آتا ہے تو انسان اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی دوستی اور رشتے کو بھی قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن لالچ کا انجام ہمیشہ پچھتاوا اور بربادی ہوتا ہے۔ دوسرا سبق، دولت سے زیادہ قیمتی رشتہ محبت اور وفاداری کا ہے۔ دولت آتی جاتی رہتی ہے، مگر سچی دوستی، خلوص اور محبت انسان کو عمر بھر کامیاب اور خوش رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔